السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ باہر جسٹس صاحب کی کارروائی نہ ہوئی اور ذرا طوفان تھما تو وہ دونوں بھی باہر نکل آئے۔ پارکنگ ایریا تک جاتے ہوئے فارس کہہ رہا تھا، اسٹپنی کے مطابق سعدی نے جج کو کہہ رکھا تھا کہ یہ ویڈیو اس کے لائر کے پاس ہے اور اسے کچھ ہونے کی صورت میں وہ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جج کو اس اسکینڈل سے نکالنے کے لیے کون آتا ہے۔ وہ محفوظ سا کہتا کار کا لاک کھول رہا تھا۔ زمر دوسری طرف خاموش کھڑی تھی۔ جج ایک مہرا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کا دوست ہے، سو اس کے دوست اس کو بچانے ضرور آئیں گے، کوئی سیاستدانوں میں سے، کوئی وکلا برادری سے، کوئی بزنس کمیونٹی سے اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون اس کو بچانے آتا ہے۔ وہ لوگ اب بوکھلا چکے ہوں گے اور وہ غلطیاں کریں گے۔ زمر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لاک میں چابی روک کر اس نے اسے پکارا۔ زمر نے چونک کر سر اٹھایا، پھر گردن ہلائی۔ ہوں، میں سن رہی ہوں۔ اس طرح ہم سب لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ فارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہم سعدی تک پہنچنے کے اتنا قریب ہیں۔ انگلی اور انگوٹھے سے 1 انچ کا فاصلہ دکھایا۔ مگر آپ اتنی ڈل اور بجھی کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں تو کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کل رات تک آپ بہت ایکسائٹڈ اور خوش تھیں۔ پھر یاد آیا، صبح آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں۔ کیا کہا اس نے؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسز زمر، ذہن میں ڈاکٹر قاسم کے الفاظ گونجے۔ میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاں، میں گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس عطیہ شدہ گردے پہ آپ سروائیو کر رہی ہیں وہ نکارہ ہو چکا ہے۔ مگر فارس، ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں۔ میں انتظار کر کے واپس آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا مرض مستمر۔ میں نے ایک سمر کیمپ اٹینڈ کیا تھا، اس چھڑی جیسی لڑکی بری کے ساتھ۔ وہ بہترین ایتھلیٹس تھی۔ اسے فٹنس کا جنون تھا۔ جتنی دبلی ہو جائے کم تھا۔ 1 پاؤنڈ یہاں سے 1 پاؤنڈ وہاں سے، ہرنی کی طرح بھاگتی تھی، مگر پھر وہ چلنے کے قابل نہ رہی۔ تب میں نے جانا کہ وہ اینوریکسک نفسیاتی بیمار تھی۔ اس بیماری نے اس کی بصارت چھین لی تھی۔ میں نے نہیں دیکھا اپنے جسم کے بارے میں اتنا جنونی کسی کو۔ ساری زندگی اس نے جس چیز کے پیچھے بھاگتے گزاری، اسی نے اسے تباہ کر دیا۔ تم کہتے ہو برلن انتقام تمہارا جنون ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، انتقام جنون نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بیماری ہے جو دل کو کھاتی ہے اور روح کو زہریلا کر دیتی ہے۔ ستمبر کے آخری ایام میں گرمی کم تھی، مگر حبس اب بھی تھا۔ ایسے میں ہسپتال کی اونچی بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے جھانکو تو اندر ڈاکٹر نظام بشارت کے کمرے میں زمر بالکل خاموش بیٹھی تھی اور ڈاکٹر قاسم اس کو تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے کڈنی کا بتائیں، کیا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے؟ بازار مضبوط انداز سے پوچھا۔ زمر، آپ نے 4 سال اس ڈونیٹڈ کڈنی پہ گزارے ہیں، مگر یہ پرفیکٹ میچ تھا۔ آپ نے کہا تھا میری قسمت اچھی ہوئی تو 20 سال بھی گزار سکتی ہوں۔ ڈاکٹر پہ جمی آنکھوں میں کرب ابھرا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر پچھلے 3 ماہ سے نہ آپ دوا ٹھیک سے لے رہی ہیں، نہ چیک اپ کے لیے آتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ٹیسٹ کے لیے بھی میں نے زبردستی آپ کو بلایا تھا۔ ذرا رکے، گہری سانس لی۔ آپ کی کڈنی تقریباً ختم ہو چکی ہے، مکمل نہیں، تقریباً۔ کتنے عرصے بعد مجھے نئے کڈنی کی ضرورت پڑے گی؟ جلد از جلد۔ جتنی دیر کریں گی اتنا مسئلہ ہوگا۔ کیا آپ نے کسی اور ڈاکٹر کی رائے لی؟ جی، میں ڈاکٹر فاروق احسان کے پاس گئی تھی۔ ٹیسٹ بھی دوبارہ کروائے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے جلد از جلد ٹرانسپلانٹ کروانا ہوگا۔ کمرے میں ایک آزردہ سی خاموشی آ ٹھہری۔ کیا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو کڈنی ڈونیٹ کر سکے؟ قدرے توقف سے انہوں نے پوچھا۔ میں کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی کہ ایک چیز ضائع ہو جائے تو دوسرے سے مانگ لوں۔ کڈنی ڈونیشن بہت بڑی بات ہے اور میں اپنی فیملی سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتی۔ مزید وہ اس سوال پہ ناخوش ہوئی تھی۔ اوکے، ریلیکس، انہوں نے اسے تسلی دی۔ میں ڈونر کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جتنی جلدی آرگن ملے اتنی جلدی ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں گے، لیکن آپ نے پہلے کی طرح اب بد احتیاطی نہیں کرنی۔ میں پھر کہوں گا، آپ اپنی فیملی میں کسی کو راضی کرنے کی۔ وہ مزید یہ باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ فضا میں موجود حبس اور گھٹن بڑھ گئی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی حبس زدہ دن میں جب پرندے اکتائے اڑ رہے تھے، ایک اور ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں آبدار عبید ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور سامنے بستر پہ لیٹے مریض کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ ایک درمیانی عمر کے صاحب تھے۔
ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے، نالیاں وغیرہ ہنوز لگی تھیں، چہرے پہ بھی نقاہت تھی۔ پچھلی ملاقات میں آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، وہ نرمی اور آسان سے کہہ رہی تھی۔ ویسے تو میں ہپنوٹ تھراپسٹ ہوں، مگر ایک ریسرچ کے سلسلے میں مجھے آپ کا کیس سننا ہے۔ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں؟ جی، آپ پوچھیے۔ انہوں نے نقاہت سے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ اوکے۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ آپ کی سرجری کے دوران جواد صاحب ایک وقت ایسا آیا تھا جب آپ کا دل بند ہو گیا تھا اور آپ کو واپس لانے میں ڈاکٹرز کو 50 سیکنڈ لگے تھے۔ ان 50 سیکنڈز کے لیے آپ ڈیڈ ہو چکے تھے۔ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ان 50 سیکنڈز میں کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ جواد صاحب کے چہرے پہ تکلیف ابھری، ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ یقین نہیں کریں گی۔ ٹرائی می، وہ مسکرائی۔ انہوں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ اس وقت میری سرجری جاری تھی، نشے کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی تھی، کچھ آوازیں بھی کانوں میں پڑتی تھی، ڈاکٹرز وغیرہ کی۔ پھر میں نے سنا کہ وہ لوگ مجھے لوز کر رہے ہیں۔ ذرا سی افراتفری پھیلی۔ وہ رکے، وہ غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے اچانک سے میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ میں اس بارے میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو۔ سر جھٹکا، ایسے جیسے میں کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں موندے وقت دقت سے بول رہے تھے کہ جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا۔ میں نے خود کو اس کے نیچے سے نکلتے محسوس کیا، ہلکا اور آزاد، اور اس کے آگے ایک تاریک جگہ تھی، جیسے کوئی غار یا سرنگ ہوتی ہے۔ میں اس میں سے گزر کر دوسری طرف نکلتا گیا۔ آبدار نے نوٹ بک پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس غار نما تاریکی سے نکل کر میں نے دیکھا کہ میں اسی آپریشن تھیٹر میں ہوں، مگر اوپر فضا میں تیر رہا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گی، مگر میں نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے ٹیبل پہ میرا جسم لیٹا ہے اور ڈاکٹرز مجھے مسلسل ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آبدار نے کاغذ کو دیکھے بنا چند الفاظ گھسیٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے یاد کیا۔ میں نے اوپر فضا میں دیکھا اپنے والد کو اور ایک بچی کو جو میرے بچپن میں اسکول میں کرنٹ لگنے سے مر گئی تھی، اور بھی چند فوت ہوئے رشتہ داروں کو۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک سرحد تھی، مادی سرحد نہیں، نہ ہی کوئی لکیر۔ وہ ایک ایسی اندیکھی باؤنڈری تھی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس طرف تھا اور وہ لوگ دوسری طرف۔ وہ مجھے مسلسل واپس جانے کا کہہ رہے تھے، اور میں نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے مڑ سکتا تھا۔ کیا آپ نے وہاں کسی اور کو دیکھا؟ کتنے ہی لمحے وہ کچھ نہ بولے، پھر اسی طرح بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ روشنی، وہ روشنی تھی، مگر ٹیوب لائٹ یا سورج یا چاند کے جیسی روشنی نہیں۔ وہ مختلف قسم کی تھی۔ شاید اسی کو نور کہتے ہیں، مگر وہ صرف نور نہیں تھا، وہ نور کا وجود تھا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ کیا اس نے آپ سے بات کی؟ وہ بغور ان کے چہرے کی اذیت دیکھ رہی تھی۔ جی، مگر ایسے نہیں جیسے انسان کرتے ہیں، الفاظ سے نہیں۔ پھر بھی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور یہ کہ مجھے واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں، پھر ہر شے ریوائنڈ ہو گئی۔ میں واپس ہوتا ہوا اپنے جسم میں داخل ہو گیا، بھاری اور وزنی۔ اس وجود کے قریب کیا محسوس کیا آپ نے؟ غیر مشروط محبت، احساس قبولیت، علم کی تڑپ۔ وہ سراپا محبت تھا۔ وہ کون تھا؟ اور کیا یہ صرف ایک خواب تھا؟ نہیں، آپ سمیت دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے گزر چکے ہیں۔ چونکہ آپ کی موت کا مقررہ وقت ابھی تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے آپ مر کر بھی زندہ ہو گئے۔ قدرے رکی۔ رہی بات کہ وہ کون تھا، تو آج تک کوئی نہ جان سکا کہ وہ کون تھا۔ اس تجربے سے گزرنے والے یہود کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ مسیح ابن مریم تھے، کہ وہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نورانی وجود جو مر کر زندہ ہو کو ملتا ہے وہ کون ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ آپ خوش نہیں لگ رہی، جیسے آپ کو جس چیز کی تلاش تھی وہ آپ کو نہیں ملی۔ آبدار کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام کیجیے۔ اب وہ مسکرا کر الوداعی کلمات کہہ رہی تھی۔ قصر کاردار کے لاؤنج میں اس صبح کھلی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ شہرین سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ شرٹ کے کالر کھڑے تھے اور میز پر رکھی 3 عدد ٹائیز میں سے ایک اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پہ نظر اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ سفید شرٹ اور خاکی پینٹس میں ملبوس سنہرے بالوں کی اونچی پونی بنائے شہری مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔
سونی ہم دونوں کو اپنے اسکول فنکشن میں ساتھ ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ گرے ٹائی نہیں جائے گی اس کے ساتھ؟ وہ آگے آئی اور ہاشم کے ہاتھ سے نرمی سے گرے ٹائی لے کر رکھی اور بلو اٹھائی۔ ہاشم نے بس مسکرا کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ شیری اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیرو کی کمپنی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سنا ہے تم دونوں ہارون عبید کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہو اس کمپنی میں۔ اس کے کالر مزید کھڑے کیے اور ٹائی گردن میں ڈالی، پھر گرا لگانے لگی۔ تم نے صحیح سنا ہے، وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر گرا کو اوپر تک لائی۔ ہاشم مٹھاس سے پکارا، سعدی کہاں ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، تمہاری بہت دوستی تھی اس سے۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرایا۔ جس گن سے اسے مارا گیا ہے وہ گلاک G41 تھی۔ شیرو کے پاس ہے ایسی گن، انکار مت کرنا۔ مسکرا کر اس کے کھڑے کالر سیدھے کیے، پھر ٹائی کی نوٹ پکی کی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میں فارس کو کال کر دوں۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پن اٹھانے مڑی تو ہاشم نے اپنا موبائل اٹھایا۔ شیری واپس ہوئی، اس کے ٹائی کو شرٹ کے ساتھ پن کے ذریعے نتھی کیا تو ہاشم نے نمبر ملا کر سپیکر آن کیا۔ تیسری گھنٹی پہ فارس کا ہیلو کمرے میں گونجا۔ ٹائی پن لگاتی شیری نے چونک کر ہاشم کو دیکھا، وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ فارس، یار شیری کو تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے فون کی بیٹری ختم تھی، اس کی بات سن لو ذرا۔ اعتماد سے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ شیری کے ہاتھ اس کی ٹائی پن پہ ہی جم گئے، دم بخود ساگ۔ فارس ہیلو کہہ رہا تھا، اس نے بدک تھوک نگلا۔ ہاں فارس، کیسے ہو؟ زخمی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھتے جبرن مسکرا کر بولے، اکتوبر کے پہلے ویکنڈ پہ ہماری ہاؤس وارمنگ ہے، تم آ سکو گے؟ نہیں، میں بیزی ہوں۔ ذرا توقف سے بولا، اور کچھ نہیں تھینک یو، جلدی سے بولی۔ ہاشم نے فون بند کر کے میز پہ ڈالا، پرفیوم اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتے گردن پہ چھڑکا۔ فضا ایک دم معطر ہو گئی۔ تمہارے تو الفاظ ہی غائب ہو گئے شیری، یقیناً اس لیے کہ تمہارے باپ کا سارا کاروبار میرے اوپر، تم نے سنا، میرے اوپر انحصار کرتا ہے۔ رہی سعدی کی بات، تو اس کو غائب کرنے میں میرا نہیں تمہارا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے فارس کو کچھ کہنا ہوتا تو پہلے کہہ دیتی۔ کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہری نے مرے مرے ہاتھوں سے کوٹ کو سامنے کیا۔ ہاشم نے اس میں اپنے بازو ڈالے اور پھر اسے کندھوں پہ برابر کرتے اسی طرح بولتا گیا، اور جو گن میں نے شیرو کو گفٹ کی تھی وہ G45 تھی، اس کا تمام پیپر ورک میرے لاکر میں موجود ہے، سو اگلی دفعہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کوئی بہتر طریقہ ڈھونڈنا بجائے۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف گھوما اور مسکرا کر اس کے کندھے پہ لٹکا پرس اتارا۔ بجھے چہرے والی شیری حرکت بھی نہ کر سکی۔ بجائے میرا اعتراف ریکارڈ کرنے کے، پرس سے ریکارڈنگ پہ رکھا سیل فون نکال کر اس کے سامنے لہرایا اور دروازے تک آیا۔ فیونا کو بلایا، اس کو چولہے میں پھینک دو۔ سیل فون اس کو تھماتے درستی سے بولا، پھر مڑ کر بت بنی شہری کو دیکھا۔ تم آ رہی ہو یا میں اکیلے جاؤں؟ مجھے تمہاری نئی کمپنی میں شیئرز چاہیے، 33%۔ بامشکل گردن اکڑا کر بولی۔ ہاشم مسکرایا۔ شیری چہرہ اس کے کان کے قریب کیا، میں تمہیں اپنی کمپنی میں ایک پائی بھی نہیں دینے لگا۔ وہ باہر نکل گیا اور شیری نے تلملا کر پیر پٹکا۔ اس صبح حنین اسٹڈی ٹیبل پہ اپنی پسندیدہ کتاب درمیان سے کھولے بیٹھی تھی۔ کچھ دن سے وہ اسے باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی، اور 88 فصیلیں پڑھنے کے بعد، دل پہ گناہوں سے لگنے والے زنگ کو سمجھنے کے بعد، بالآخر وہ اس فصل پہ پہنچ چکی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ باب 89، مرض عشق کی دوا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوری توجہ سے وہ دروازہ ڈھونڈا جو قدیم زمانوں میں لے جاتا تھا، اور پھر اپنے سیلف میں خود کو غرق کرتے ہوئے پٹ کھول دیے۔ دوسری جانب ایک روشن دوپہر واضح ہوئی چلاتی ہوئی دھوپ ایک چراگاہ پہ بکھری تھی، سبزہ ہر سو سبزہ، اور اس زمردی گھاس پہ سفید پھولے سے بھیڑ جا بجا گھاس چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا واقعی دمشق میں اتنا سبزہ تھا؟ مگر کوئی بات نہیں، یہ ہنا کی دنیا تھی۔ وہ قدم قدم چلتی آئی اور ایک پتھر پہ بیٹھے شیخ کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ اس نے محض اتنا کہا، میں آ گئی ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے میرا علاج؟ شیخ اپنے سفید سرمئی لباس میں بیٹھے تھے، نگاہیں دور چرتے بھیڑوں پہ تھیں۔ ہلکا سا بولے، تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں تو ہے، اب یہاں سے مجھے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ درست، میں بھی ایسے ہی نقطے پہ کھڑی ہوں۔ وہ بھی سامنے دیکھے گئی۔ میرا دل جل رہا ہے، میں بے چین ہوں، مضطرب ہوں۔ کیا اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے؟ میرے دل میں یہ مرض مستمر، پرانا، مسلسل چلے آنے والا مرض اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور میں اپنا دل کھو چکی ہوں۔ کیا میں پھر سے اپنے دل کی مالک بن سکتی ہوں؟
وہ گناہ گار ہے، قاتل ہے، پھر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی۔ مریض محبت کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے لڑکی کہ کسی شخص کے قبضے سے اپنا دل چھڑانے کے لیے اس کو بھولنا یا اس سے نفرت کرنا ضروری نہیں۔ بھولے بغیر موو آن کیسے کیا جائے پھر؟ اس کا علاج کر کے انسان کو چاہیے کہ اس مرض کو یا تو پیدا نہ ہونے دو، لیکن اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ آج میں تمہیں پہلا طریقہ سمجھاتا ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ میں یہ کروں گی تو میرا دل مجھے واپس مل جائے گا؟ یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کتنے اچھے سے دوا لیتی ہو۔ اس کا دل پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ 700 سال پرانے شیخ کو کیا معلوم؟ موبائل، انٹرنیٹ، آئل کارٹیلز، پاکستان کے مرڈرز، ٹرائلز اور ان سارے مسئلوں کا جو اسے درپیش تھے، مگر پھر بھی اس نے سننا چاہا۔ شیخ کا پہلا توڑ، غض بصر، مطلب اسے عربی بھول بھال گئی تھی۔ اپنی نگاہ کو پست رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو، اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ حنین نے حیرت سے ان کو دیکھا جن کی نگاہیں سامنے تھیں۔ بھیڑ چراگاہ میں چر رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، مگر حنا کا دماغ الجھ گیا۔ نگاہیں پست کرنے سے کیا ہوگا؟ 10 فائدے ہیں، سنو گی؟ شیخ نے مسکرا کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ حنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم الہی مان کر ہی فلاح پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ حنین مزید توجہ سے سننے لگی۔ دوسرا فائدہ، اس کی نظر جو زہر آلود تیر تمہارے دل تک پہنچا کر تمہارا دل ہلاک کرتی ہے، آنکھ کی حفاظت سے وہ تیر تمہارے دل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ انگلیوں میں گنوا رہے تھے۔ سوئم، نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد اور آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ صحیح، وہ بالکل محو ہو کر سن رہی تھی۔ چہارم، آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ پنجم، نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ سورہ نور میں اللہ نے غض بصر کی آیت کے بعد ہی آیت نور پیش کی؟ کیونکہ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ چراغاں اور اس کے اجلے اجلے بھیڑ، ہر چیز حنین کے ذہن سے محو ہو چکی تھی، اور وہ مکمل یکسوئی سے سن رہی تھی۔ بوڑھا استاد کہہ رہا تھا، ششم، تم اللہ کا اصول جانتی ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ حنین کے دل کی گرہیں کھل رہی تھیں۔ ساتویں چیز، آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی فرشتوں میں بھی وہ سانس لینے کو رکے۔ آٹھویں بات، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ امیدیں دلاتا ہے، گناہوں کی توجیہات پیش کرتا ہے، اور انسان گناہ کی آگ میں یوں جلتا ہے جیسے کسی بکری کو تندور میں ڈال کر بھونا جائے۔ اسی لیے شہوت پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تندوروں میں ڈالا جائے گا۔ وہ چونکی۔ یہ جو جہنم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ گناہوں کو سمبلائز کرتی ہیں، جیسا گناہ اسی شکل کی سزا۔ شیخ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نویں چیز، غض بصر سے دل کو قرآن پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوں ان کے دل اتنے پھنسے اور الجھے ہوتے ہیں کہ یہ فراغت ان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ آخری یعنی 10ویں چیز، انہوں نے گہری سانس لی۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے۔ جب اپنی نگاہ کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ یہ پہلا طریقہ کرو۔
حنین نے کتاب بند کی تو قدیم زمانوں کا فسون، سبز چراگاہ اور اجلے بھیڑ سب غائب ہو گئے۔ آنکھیں موند موند کر اس نے کتاب پہ سر رکھ لیا۔ وہ صبح شام کھڑکی سے ہاشم کی بالکنی دیکھا کرتی تھی۔ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے، اسے ساری خبر تھی، کیونکہ نگاہ وہی لگی تھی۔ یہ نظر ہوتی ہے جو اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ کیا نظر بد والی حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا؟ وہ کسی اور دنیا میں گم سوچے جا رہی تھی۔ سعدی یوسف کے زندہ خانے میں خاموشی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا قلم سے ایک لکیر لگا رہا تھا۔ نیلی جینز پہ سبز ٹی شرٹ پہنی تھی۔ وہ اب پہلے سے دبلا لگتا تھا۔ میری نے میز پہ کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہا، وہاں کونے میں کئی اور لکیریں بھی لگی تھیں، 4 ماہ اور 2 دن۔ وہ قید کے دنوں کا یوں حساب رکھتا تھا۔ کیا آج ہماری عید ہے میری؟ میز کی طرف آتے اس نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں، کل ہے۔ مجھے یہاں 4 ماہ سے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی میرے لیے نہیں آیا۔ کیا واقعی میرے گھر والے میرے لیے کوشش کر رہے ہوں گے؟ سوچتے ہوئے وہ بے دلی سے کھانا شروع کرنے لگا، پھر رک کر اسے دیکھا۔ میری انجیو، رات کو کیا ہوا تھا؟ تم پڑھتے پڑھتے اس کاؤچ پہ سو گئی تھی، پھر نیند میں ایک دم سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ دیکھو مجھے تمہارے ادھر آنے پہ اعتراض نہیں، اگر تمہیں پسند آ گیا ہوں تو میرے جیسے ہینڈسم لڑکے بکو مت، تم میرے بیٹے سے چند سال ہی بڑے ہوگے۔ خفگی سے اسے جھڑکا، پھر تکان سے کنپٹی سے ہلائی۔ میں سونے جا رہی ہوں، گارڈ برتن لے جائے گا۔ اسے پتا تھا کہ میری کے سوا وہ کسی کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے رات کو کوئی برا خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یا صاحب السجن، خود کو جوزف سمجھنا چھوڑ دو اور کھانا کھاؤ۔ درستی سے ٹوکتی وہ سامنے بیٹھ گئی، مگر سعدی نے کھانا ڈھک دیا۔ کون سا خواب ہے جو تمہیں اکثر رات کو نیند سے جگا دیتا ہے؟ میری کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی تو لہجہ ذرا نرم تھا۔ پہلے نہیں، پہلے تو میرے بیٹے کا ہی خیال آتا رہتا تھا۔ اس کا علاج ہاشم کروا رہا ہے نا؟ مگر جب سے میں نے تمہیں وہ نیکلس والی بات بتائی ہے، وہ سب یاد آنے لگا ہے۔ جب مسز کاردار نے علاج کی رقم دینے سے انکار کیا تھا تو کیسے فیونا میری ہمدرد بن کے مجھے اکساتی تھی کہ میں ان کا نیکلس چرا لوں۔ ان کو ان کے جیولری باکس کا کوڈ بھی معلوم تھا۔ اسے کیسے پتا تھا؟ وہ چونکا۔ صاف بات ہے، مسز کاردار مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی تھی، مگر کانٹریکٹ کے تحت میرا دورانیہ رہتا تھا۔ ابھی سو فیونا نے ان کے لیے سارا کھیل ترتیب دیا۔ میں نے چوری کر ڈالی اور ڈیپورٹ ہونے کے قریب تھی کہ تمہاری وجہ سے ہاشم مجھے یہاں لے آیا۔ مسز کاردار کو کانٹریکٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم بلا وجہ ان کو اپنے باپ کی ملازمہ کو نہ نکالنے دیتا۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ ان میاں بیوی کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ اورنگزیب کاردار مجھ سے جواہرات پہ نظر رکھواتے تھے۔ وہ اسی لیے مجھ سے بدگمان رہتی تھی، حالانکہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ جواہرات نے اپنے بے حد چاہنے والے کو ٹھکرا کر اورنگزیب سے شادی کی۔ اورنگزیب کی پہلی شادی بھی توڑوائی۔ اس سے اورنگزیب کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جواہرات نے اورنگزیب کو 2 بیٹے دیے، دولت دی، مگر اب وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ میری مسکرائی۔ بیوقوف لڑکے، میں اس گھر کی ملازمہ رہی ہوں۔ مالک سمجھتے ہیں جیسے ہماری زبان نہیں، ویسے ہمارے کان بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہر کھانے پہ، ہر چائے پہ موجود ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے راز ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں۔ واہ، خیر کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کرتی ہے؟ وہ رات جب اورنگزیب کاردار کی موت ہوئی، اس نے جھرجھری سی لی۔ شاید اندر سے میں خود اتنے برس مسز کاردار کی محبت بھری ایک پکار کی منتظر رہی ہوں۔ اس رات زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ انہوں نے مجھ سے مسکرا کر بات کی تھی۔ میں اوپر ہاشم کی بالکنی میں پودے دیکھ رہی تھی، ساتھ فون پہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی۔ وہ یاد کر کے بتا رہی تھی، وہ نیچے اپنے باتھ روم کے دروازے سے جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا سے باہر نکل رہی تھیں۔ ان کو سردی میں دیکھ کر مجھے فکر ہوئی۔ میں نے ان کو کچھ گرم اوڑھنے کا مشورہ دیا۔ وہ مسکرائی تھی، پھر مجھے اور اورنگزیب کے لیے کافی لانے کا کہا۔ سب اچھا تھا، مگر کچھ وقت بعد اورنگزیب صاحب کی موت۔ جھرجھری لی۔ اس کے بعد سعدی وہ کبھی بھی میرے ساتھ اچھی نہیں رہی، ہر وقت ترش اور خفا۔ سعدی، میں نے 11 سال ان لوگوں کی خدمت کی، مگر ان میں سے کسی نے 11 منٹ انٹرنیٹ پہ میرے بیٹے کے کیسز کو سرچ نہیں کیا۔ صرف تم نے احساس کیا تھا میرا۔ کاش میں نے تمہارے آگے اس قصر کا دروازہ کبھی نہ کھولا ہوتا۔ میری، وہ ہمدردی سے آگے ہوا، تم اس رات کو اس لیے بار بار دیکھتی ہو کیونکہ تم نے اورنگزیب کاردار جیسے اپنے ایک حمایتی کو کھویا تھا۔ تم دل سے چاہتی ہو کہ وہ واپس آ جائیں، اور کچھ نہیں۔ کیا میرے خواب کا کوئی مطلب نہیں نکلتا جوزف؟ اسے مایوسی ہوئی۔ اگر ہم قدیم مصر کے قید خانے میں ہوتے اور میرے ساتھ فرعون کی کنیز قید ہوتی تو تمہارا خواب بہت قیمتی ہوتا۔ اس کے بدلے میں یا تو تمہیں سزائے موت دی جاتی
اور پرندے تمہارا سر نوچ کھاتے، یا تم ایک دفعہ پھر سے شاہی محل جا کر ملکہ اور اس کے بیٹوں کی خدمت کرتی۔ مگر نہ میں جوزف ہوں اور نہ مجھے خواب کی تعبیر بتانی آتی ہے، میں تو تمہارا دل ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ میری نے غیر مطمئن انداز میں سر ہلایا، مگر اٹھتے ہوئے وہ ناخوش لگ رہی تھی۔ شاید یہ کچھ اور تھا جو اسے ہمیشہ سے الجھاتا تھا۔ جسٹس سکندر کے ڈرائنگ روم میں زرد بتیاں جلی تھی، ٹی وی اسکرین پہ مسلسل وہی خبر چل رہی تھی۔ سامنے ٹہلتے جسٹس صاحب نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا، پھر ہاشم کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا تھا، بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا رکھا تھا اور ناخوشی کے باوجود خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا۔ میرا گھر سے نکلنا تک عذاب کر دیا رپورٹرز نے، آپ کو تو کسی نے یہاں آتے نہیں دیکھا؟ نہیں، خاور نے کالونی خالی کروا لی تھی پولیس سے۔ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی، تبھی خاور اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور جسٹس صاحب کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ یہ سب نہ ہوا ہوتا سر اگر آپ 20 مئی کو مجھے پوری بات بتاتے۔ آپ نے بتایا کہ سعدی آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور آپ کے افیئرز کی تصاویر کے ساتھ بلیک میل کر رہا ہے جو اسے آپ کے کمپیوٹر سے ملی تھی۔ یہ سچ ہے؟ اس نے میرے کمپیوٹر کے ری سائیکل پن سے مٹائی ہوئی چیزیں نکال لی تھیں، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اور ویڈیو، اس ویڈیو کا کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ جسٹس سکندر نے سر جھٹکا اور آگے پیچھے ٹہلنے لگے، وہ سخت قبیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے قدرے ٹھنڈے انداز میں پکارا، وہ ویڈیو سعدی کو کہاں سے ملی تھی؟ میں نہیں جانتا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ اب کس کس کے پاس ہوگی؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ فارس غازی کا کام ہو سکتا ہے۔ ہاشم پر یقین تھا۔ اوہو۔ جسٹس سکندر نفی میں سر ہلاتے سامنے صوفے پہ بیٹھے۔ وہ دماغ سے نہیں ہاتھوں سے سوچتا ہے، اتنی لمبی پلاننگ وہ نہیں کر سکتا۔ ہاشم اور خاور نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاشم نے گہری سانس لی۔ وہ میرا کزن ہے، میں برسوں سے اس کو جانتا ہوں، یہ اسی کا کام ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو صرف اس کے وکیل کے پاس ہوگی، اگر سعدی کو کچھ ہوا تو وکیل اس کو ریلیز کر دے گا۔ خاور نے چونک کر انہیں دیکھا، ہاشم کے بھی ابرو بھنچے۔ کون ہے اس کا وکیل؟ زمر یوسف نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو سر اس نے 4 ماہ انتظار کیوں کیا؟ خاور کو الجھن ہوئی۔ اگلے ہی دن ویڈیو کیوں نہ ریلیز کر دی؟ وہ گالی دی، میرے ہائی کورٹ جج بننے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں کوئی عام جج نہیں ہوں، میرا بھائی سیکٹری ہے، سیاسی خاندان ہے میرا، اور اب پھر گالی۔ اس کی وجہ سے مجھے استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، لیکن لڑکا تمہارے پاس ہے، اس سے پوچھو کہ ویڈیو کس نے ریلیز کی ہے، اس سے پوچھو، ورنہ اگر میں ڈوبا تو یاد رکھنا تم سب کو بھی لے کر ڈوبوں گا۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر دھیرج کا اشارہ کیا، آرام سے یور آنر، ہارون عبید اور ہاشم کاردار جیسے دوستوں کی موجودگی میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر واپس کار میں بیٹھتے اس نے خاور سے کہا تھا، سعدی سے اس وکیل کے بارے میں پوچھنا ہوگا۔ آپ کو نہیں سر، مجھے پوچھنا ہوگا، خاور سختی سے بولا تو ہاشم نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ جو بھی پوچھنا منہ زبانی پوچھنا، اسے کسی قسم کا ٹارچر مت دینا۔ خاور اس بات سے شدید کوفت کا شکار ہوا مگر خاموش رہا، اسے فارس سے زیادہ وکیل پہ شبہ تھا۔ انیکسی پہ دم توڑتے ستمبر کی وہ رات قدرے حبس آلود اتر رہی تھی۔ نیچے تہہ خانے میں زمر چند کاغذات کھول کھول کر دیکھ رہی تھی اور فارس ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے فون پہ بات کر رہا تھا۔ حنین انگلی سے میز پر لکیریں بنا رہی تھی۔ خلجی صاحب نے بھی لا علمی ظاہر کی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ سعدی کا وکیل کون تھا۔ فارس نے فون رکھا تو زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلیک پینٹ پہ گرے شرٹ پہنے، وہ چھوٹے کٹے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے فارس سعدی نے جھوٹ بولا ہو، اس کا کوئی وکیل نہ ہو۔ نہیں، اس نے کسی کو تو بتایا ہوگا، وہ مطمئن نہیں تھا۔ حالانکہ بھائی کو یہ سب ہمیں بتانا چاہیے تھا، حنین نے صرف سوچا، مگر شاید اس کا ذمہ دار سعدی نہیں، وہ اور زمر تھی۔ ویڈیو کی فورینزک جلد آ جائے گی، جج مستعفی ہو جائے گا، مگر وہ کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ ویڈیو جعلی اور او سی پی کی موت طبی قرار دے دی جائے گی۔ کچھ دن بعد میڈیا نیا ایشو پکڑ لے گا اور اس سب کو بھول بھال جائیں گے۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ ابھی تک سوائے پولیس کے کوئی کھل کر جج کی حمایت میں سامنے نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کی باتوں سے حنین کو بوریت ہونے لگی تو اوپر چلی آئی۔ کل عید تھی، اس دفعہ حنین نے نئے کپڑے نہیں لیے تھے۔ امی سعدی کے لیے بھی نئے کپڑے نہیں لائی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ کچن کی گول میز پہ آ بیٹھی، لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور بڑے ابا قریب بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ندرت اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ شبنم باجی کے ہاں سے کارڈ آ گیا ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان کے بیٹے کی شادی ہے، سوچ رہی ہوں ولیمہ بھگتا آؤں ذکیہ خالہ اور سارا کے ساتھ۔ امی آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ سوچ میں ڈوبی بولی۔ اب بڑے ابا نے چونک کر کتاب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اے لو، ضروری کیوں نہیں، خاندان کا معاملہ ہے، پھر کچھ دینا دلانا بھی پڑتا ہے۔ اف امی پوری بات تو سنیں۔ وہ جھلائی۔
آپ کا بھی شائستہ خالہ سے وہی رشتہ ہے نا جو فارس ماموں کا ہے؟ ہاں تو ماموں سے کہیں نا وہ چلے جائیں۔ ابا سے دیکھتے زیر لب مسکرائے، مگر ندرت نہیں سمجھی تھی اس کو کیوں تنگ کروں حنین، وہ بیچارہ پہلے ہی کام میں مصروف رہتا ہے، اس کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں امی، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کیونکہ وہ پچھلے 4 ماہ سے سعدی بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی وہ لوگ اپنی شادی کے بعد ایک دفعہ بھی باہر کھانا کھانے نہیں گئے، کبھی ساتھ گھومنے نہیں گئے، سعدی بھائی کے ساتھ یہ سب انہوں نے نہیں کیا، پھر ہم کیوں سارا بوجھ ان دونوں پر ڈال دیں اور ان کو کوئی سپیس ہی نہ دیں؟ ندرت چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، مگر مجھے تو آ گیا نا، اب سنیں۔ پرجوش سی رازداری سے کہنے لگی، آپ کہہ دیں ماموں سے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے اور آپ نہیں جا سکتی، سو وہ چلے جائیں۔ آگے سے وہ کہیں گے اچھا میں حنین اور سیم کو لے جاتا ہوں، آپ کہنا کوئی ضرورت نہیں، اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، وہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ صرف زمر پھپھو کو دیکھیں گے، وہ خود ہی کہہ دیں گی کہ میرا تو کورٹ میں فلاں کام ہے، آپ کہنا ہفتے کی شام کون سا کورٹ ہوتا ہے، پھر 2 3 جذباتی ڈائیلاگ بولنا کہ میرا شادی ہوتا تو وہی چلا جاتا، ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی لے آنا، جیسے دادی کے سامنے ایکٹنگ کرتی تھی ویسے ہی، بس پھر دونوں مان جائیں گے، چٹکی میں مسئلہ ہی حل کر دیا حنین نے۔ ندرت کا بس جوتے پہ ہاتھ جاتے جاتے رہ گیا۔ بڑے ابا مسکرا کر کتاب پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی میز کے گرد سب بیٹھے تھے اور خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تبھی ندرت نے بات چھیڑی، فارس شبنم باجی کے بیٹے کا ولیمہ ہے اگلے ہفتے، تمہارا الگ کارڈ بھیجا ہے؟ اس نے لقمہ لیتے ہوئے محض سر ہلا دیا۔ میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے آج کل، ایسے کرو تم چلے جاؤ، صرف چند گھنٹوں کی تو بات ہے۔ فارس نے رک کر انہیں دیکھا۔ بڑے ابا مسکرا کر چہرہ جھکائے ہوئے تھے۔ میں نہ کہتی مگر جانا ضروری ہے، اچھا نہیں لگتا؟ اچھا۔ فارس کی نظریں حنین کی طرف اٹھی، ہنا اور سیم کو ساتھ بھیج دیں؟ پھر بے خبر سیم کا چہرہ کھل اٹھا، ہیں سچی؟ کب جانا ہے؟ حنین نے زور سے اس کے پاؤں پہ اپنا جوتا مارا، اس کی بولتی بند ہوئی، پھر بے چارگی سے فارس کو دیکھا۔ سوری ماموں، میرے ایگزامز ہیں۔ ان دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تمہیں زمر کے ساتھ بلایا تو تم دونوں میاں بیوی چلے جاؤ نا۔ زمر نے نوالہ منہ میں رکھتے چونک کر انہیں دیکھا، پھر فارس کو، اس نے بھی زمر کو دیکھا تھا، پھر سنبھل کر بولی، بھابھی میں ضرور جاتی مگر کورٹ میں میری ایک ضروری سماعت ہے، اور فارس کو چند ماہ لگے تھے یہ سب حاصل کرنے میں، اسے یہ سب کس نے دیا، اس شخص کا قصہ تم بعد میں سنو۔